بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زنا کی تہمت لگانا شرعی ثبوت کے بغیر کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل معاذ اللہ یہ گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بے گناہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس شخص سے اس دعویٰ پر گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے حد قذف لگائی جائے گی، یعنی اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ ملحوظ رہے کہ اس طرح کی جتنی بھی اسلامی سزائیں ہیں انہیں نافذ کرنے کا اختیار عام افراد کو نہیں، بلکہ ان سزاؤں کو نافذ کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے۔ جس ملک میں شرعی اسلامی حکومت نہ ہو، شرعی سزاؤں کا نفاذ نہ ہو، تو وہاں ایسے شخص پر لازم ہے کہ سچی توبہ کرے۔ جس مرد یا عورت پر تہمت لگائی ہے اس سے سچے دل سے معافی مانگے۔ جس طرح سے زنا کا جھوٹے الزام لگانے کی بات کو عام کیا تھا، اسی طرح اس معاملے میں خود کے جھوٹ ہونا کا اعلان کرے۔ اگر وہ شخص اپنی غلطی اور گناہ پر شرمندہ نہ ہو، علانیہ توبہ نہ کرے، جن پر الزام لگایا ان سے معافی نہ مانگے، تو ایسے شخص سے تعلقات کو ختم کر دیا جائے کہ قرآن و سنت میں یہ حکم موجود ہے۔ فاسق، فاجر، کبیرہ گناہ کرنے والے افراد کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھی جائے تاکہ انہیں نصیحت ہو اور وہ آئندہ اس گناہ کے ارتکاب سے بچیں۔ تہمت زنا کی مذمت قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور یہ عبرت کا نشان ہے۔ ترجمہ: بے شک وہ عیب لگاتے ہیں بولی بالی پاک دامن ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور فرماتا ہے ترجمہ: اور جو پاک دامن عورتوں کو زنا کا عیب لگائیں پھر 4 گواہ زنا کے معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق و گناہ گار ہیں۔ تہمت زنا کی شرعی سزا۔ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی حاشیہ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں: اس آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے۔ مسئلہ: جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس معائنہ کے 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے 80 کوڑے۔ آیت میں محصنات کا لفظ خصوص واقعہ کے سبب سے ہوا ہے یا اس لیے کہ عورتوں کو تہمت لگانا کثیر الوقوع ہے؟ مسئلہ: اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو، مردود الشہادہ ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ مسئلہ: پارسا سے مراد وہ ہیں جو مسلمان، مکلف، آزاد اور زنا سے پاک ہوں۔ مسئلہ: زنا کی شہادت کا نصاب 4 گواہ ہیں۔ حد قذف مطالبہ پر مشروط ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے۔ اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد قائم کرنا لازم نہیں۔ قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ سراتا کسی کو یا زانی کہے یا کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے اور اس کی ماں پارسا، تو ایسا شخص قاذف ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی حد آئے گی۔ تہمت زنا کی مذمت احادیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 7 ہلاک کرنے والے گناہ گاروں سے بچو۔ پھر آپ نے فرمایا ان بولی بالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کا ذکر بھی فرمایا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان سے مراد کامل مسلمان ہے، یعنی وہ شخص جو ارکان اسلام پوری طرح ادا کرے اور مسلمان اسے محفوظ رہیں، اسی طرح کہ وہ مسلمانوں کے حرمت والے اموال اور ان کی عزتوں کے در پہ نہ ہوں۔
زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا کہ زبان کے ذریعے تکلیف و ایذا پہنچانا بکثرت ہوتا ہے اور بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تجھے تیری ماں بروز قیامت لوگوں کو نتنوں کے بل ان کی زبان کا کاٹا ہوا ہی گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس فعل بد کی مذمت میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور وہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مملوک، غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائی، اگر وہ حقیقتاً ایسا نہ ہو جیسا کہ اس نے کہا، تو بروز قیامت اس سے حد قذف لگائی جائے گی۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، حد قذف دنیا میں نہیں لگے گی کہ حد قذف کے لیے شرط ہے کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ محسن، پاک دامن ہو، اور احساس کے ثابت ہونے کے لیے ایک شرط آزاد ہونا بھی ہے، اور آخرت میں مالک کو حد اس لیے لگائی جائے گی کہ اب اس مالک کی مجازی ملکیت بھی ختم ہو چکی، اس وقت فقط اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی، کوئی آقا، کوئی دوسرا غلام نہ ہوگا۔ بے شک